صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام عابد ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ عمران بھائی، میرا یہ سوال ہے، 100 روپے کے نوٹ کی گڈی میں جتنے پیسے ہوتے ہیں اسے کچھ زیادہ رقم اوپر لیتے ہیں، کیا یہ سود ہے؟ تو دو طرفہ جو ہے وہ ہم جنس چیزیں ہیں، اس طرف بھی کاغذ ہے، اس طرف بھی کاغذ ہے، لیکن جنس کے علاوہ ہم نے قدر پر بھی بات کی تھی۔ تو یہاں نوٹ وزن سے نہیں بکتے، نہ کیل سے بکتے ہیں، عددی چیزیں، تو قدر نہیں پائی جاتی۔ تو جب دو چیزوں میں سے جو دو اسباب تھے ایک سبب نہ پایا جائے تو پھر یہ ہے کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، ادھار حرام ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی 100 روپیہ 110 روپیہ دے کر 100 روپے کے نوٹ خریدے تو یہ سودی معاملہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ادھار معاملہ ہو جائے، ہاتھ تو ہاتھ لے لے کہ بھئی 100 روپے دیتا ہوں، کل مجھے 110 روپے دے دینا، یہ سودی معاملہ ہو جائے گا۔ ہاتھ تو ہاتھ لے لے، ہاتھ تو ہاتھ، ہینڈ ٹو ہینڈ ہینڈ ٹو ہینڈ ہو جائے گا۔ دوسرا سوال میرا نام عبدالباسط ہے، میں مسقط عمان سے کال کر رہا ہوں جی۔ میرا سوال یہ ہے، یہ جو گاڑی لیتے ہیں قسطوں پہ لیتے ہیں، اس کا وہ قسط دیتے ہیں، جو کیش پیمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور قسطوں پہ زیادہ ہوتی ہے، کیا یہ بھی سود ہے؟ محمد زمان، میں چیچا وطنی سے بول رہا ہوں۔ میرا سے سوال ہے کہ جو چیزیں قسطوں پہ لی جاتی ہیں کیا وہ بھی سود کے زمرے میں آتی ہیں یا وہ کا کوئی یعنی کہ بھی ایک اسلامی طریقہ کار ہے؟ شکریہ۔ قسطوں کا جو لین دین ہے یہ طریقہ بذات خود غلط نہیں ہے، اسے اس طریقے کو غیر اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ قسطوں پر کاروبار ہو سکتا ہے، لیکن فی زمانہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے وہ قسطوں کا کام کرتی ہیں، جزوی طور پر وہ کوئی نہ کوئی ایسی شرط ڈال دیتی ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہے۔ تو کس کمپنی سے گاڑی خرید رہے ہیں، اس کا طریقہ کار ہے کیا ہے، کس کمپنی سے جو ہے یہ عام جو گھریلو اشیاء سامان وغیرہ اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، حتمی جواب تو اسی وقت دیا جائے گا۔ تو عام طور پر گاڑیاں کمرشل بینکنگ والے بھی نکال رہے ہوتے ہیں، ان کے تو فارم میں جو پورا چارٹ ملتا ہے وہ ڈلا ہوتا ہے کہ جناب ہم اس شیڈیول کے حساب سے آپ سے انٹرسٹ چارج کریں گے، تو وہ تو واضح طور پر سودی معاملہ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، مجھے یاد ہے چند برس جب مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے، ان دنوں کسی کار کے شو روم والے سے کسی موقع پر کوئی ایسی بات چیت شروع ہو گئی تھی، تو اس نے ایسے سوال جواب کیے، تو میں نے کچھ جوابات اس کو دیے تھے، تو اس پر وہ کافی تعلقات ہمارے بن گئے تھے۔ اب وہ بولے کہ اب میرے سے کار لے، میں نے کہا میں کیا، لیکن وہ تھوڑی چلی تھی، میں نے کہا یار آپ مجھے کار نہیں دے سکیں گے، آپ کا کام مجھے پتہ ہے کس طرح کا آپ کاروبار کرتے ہیں۔ کہا نہیں بس آپ کار لیں۔ تو کافی اس سے تھوڑی ڈیٹیل ہوئی، تو میں اس کے پاس مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کر پہنچا تھا۔ ڈیٹیل مجھے پتہ تھی، لیکن میں نے مفتی صاحب کو عرض کی تھی کہ آپ بات میرے ساتھ بیٹھ جانا، جہاں آپ دیکھو نا کہ تھوڑا سا میں غلط جا رہا ہے تو آپ مجھے لقمہ دے دینا۔ اب مفتی صاحب وہ مطلب کہ انسٹالمنٹ پر جو بھی تھا، ملکیت پر میں اس سے بحث کر رہا ہوں، پینلٹی پر میں اس سے بحث کر رہا ہوں، اپنے اختیارات پر میں اس پہ بحث کر رہا ہوں، انشورنس پر میں اس سے بحث کر رہا ہوں، 3 4 5 جو میجر چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر میری اسے ڈیٹیل چل رہی ہے، اور جسٹ ایک ڈیٹیل چل رہی تھی۔ وہ مطلب کہ میں خود پرسنلی طور پہ دیکھتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں، ان کو اترتا نہیں ہے، گلے سے اترتا نہیں ہے۔ اور میں کہا یار آپ بتائیے کہ آپ مالک بن کر بیچ رہے ہیں یا وکیل بن کر بیچ رہے ہیں، آپ کی اپنی حیثیت، آپ کی اپنی پوزیشن کیا ہے، یہ مجھے بتائیے، آپ خود کون ہیں، خود کیا ہیں؟ یہ جو چیز جو آپ نے مجھے دے رہے ہیں، اس کے آپ وکیل ہیں، اس کے آپ بروکر ہیں، یا آپ اس کے مالک ہیں؟ میں آپ سے کس حیثیت پر بات کروں؟ میں تو خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ اس کے لیے گویا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ تقریباً میری ساری باتیں شاید اس کے لیے نہیں تھی، وہ لیکن اس کی بھی ضد تھی، سیدھی بات کی ضد تھی، عمران بھائی میں آپ کو کار دوں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے، جو تقاضے شرعی تقاضے اگر اس پہ دینے ہیں تو اب دے دیں۔ خیر میں نے اس کو پھر چند ماہ کے بعد میں نے اس کو فل پیمنٹ کر دی۔ میں کہا میں کا یہ قسطوں کے چکر میں پڑوں گا، لیکن مجھے اس کا اندازہ، اچھا جب میں اسے کار لے کر مفتی صاحب نکل رہا ہوں نا، اس کا یہ جملہ مجھے یاد ہے، آپ پہلے آدمی ہیں جو مجھ سے اس طرح کار لے کے جا رہے ہیں، ورنہ اس طرح کار میں کبھی کسی کو نہ دیتا۔ اس کو بعد میں اس کو کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح مطلب کہ اگلے کو اپنا سرمایہ سیو کرنے کا، اپنے کاروبار کو سیو کرنے کا، محفوظ کرنے کا ایک دھن سوار ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا نہیں ہے کہ حرام حلال سود نہیں، وہ چل رہا ہوتا ہے۔
تو یہ انسٹالمنٹ پر دیتے ہیں، لیکن انسٹالمنٹ پر قسطوں پر دینے کے ساتھ ساتھ جو ان کی شرائط اور کنڈیشنز ہوتی ہے نا، عوام کو نہیں پتہ کہ یہ کنڈیشن اور شرائط میں کتنی شریعت کا لحاظ رکھا گیا اور کتنا نہیں رکھا گیا۔ لہذا میرا تو مشورہ یہ ہے مفتی صاحب کہ کوئی بھی قسط پر اگر چیزیں لینی ہے، اس وقت جو موجودہ دور جیسا چل رہا ہے، چاہے پرائیویٹ کمپنی سے لینی ہو یا کسی سے بھی لینی ہو، اگر آپ کو انسٹالمنٹ پر اقساط پر اگر کوئی شے لینی ہے، برائے کرم اس کی تمام تر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جتنی بھی ہیں، شرائط اور اس کے جو قوانین اصول ہیں، ان سب کو کی پہلے شرح رہنمائی لے لیجیے۔ ہم دارالفتہ میں یہی جواب دیتے ہیں، کوئی بھی پوچھتا ہے ٹیلی فون پر خود آ کر کہ بھائی آپ کس کمپنی سے کام کر رہے ہیں، اس کے ڈاکومنٹ لے آئیں، اس کے شرائط نامہ لے آئیں، اس کو دیکھ کر پھر بات ہو۔ ایسے اندھی چلی ہوتی ہے مفتی صاحب کہ وہ لاکھ بولتا رہے نا شرائط، کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا آدمی بھی شرائط بولتا ہے، ایسا نہیں بولتا، بول رہا ہوتا، لیکن اگلے کو صرف ایک ہی دھن سوار ہے کہ بس مجھے پیسہ چاہیے، ابھی میرے سے جا کچھ بھی نہیں رہا ہے، میں ایک کاغذ میں نے گارنٹی کے طور پہ دینا ہے، اس کے 4 پیپروں پہ میں نے سائن کرنی ہے، اور وہ پیچھے ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ اس کو پڑھنا، ایک تو پڑھنا بھی نہیں آتا، بعض اوقات پڑھتا ہے تو اس کو سمجھنا نہیں آتا، کیونکہ اس کو نہ سمجھنا ہے نہ پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، اس کو صرف اس سے کیش لے لینا ہے، بس وہ پیسہ لے کر باہر نکل جانا، اب اس پیسے پر یہ سود دیتا ہو، حرام ہے حلال ہے، اس کو اس کی کوئی تمیز نہیں، لہذا برائے کرم اس کا احتیاط کیجیے۔ صلو علی الحبیب